کے زمانہ اقدس کے اندر فضالہ بن عمیر جو مشرک ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ہلاک کرنے کے لیے کعبۃ اللہ میں آتا ہے، اس نے خنجر چھپا کے رکھا ہے، چادر اوڑھ کے حضور کے ساتھ طواف کر رہا ہے، اور کہیں موقع ملے اور میں اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کروں تو جس وقت حضور کے پیچھے آ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فضالہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہنے لگا میں طواف کرنے آیا ہوں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے آیا ہوں۔ فرمایا جو طواف کرنے آتا ہے پھر خنجر چھپا کے نہیں آتا، فرمایا جو طواف کرنے کے لیے آتا ہے خنجر چھپا کے نہیں آتا، آپ تو خنجر چھپا کے تیرا مقصد اور ہے۔ وہ پوچھنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس نے بتایا ہے؟ جس وقت میں نے خنجر اٹھایا ایک میرا دوست جانتا تھا یا میں جانتا تھا، کسی تیسرے شخص کو پتہ نہیں تھا، تو آپ کو کس نے بتایا ہے؟ فرمایا جب تو خنجر اٹھا کے آ رہا تھا میرا رب مجھے بتا رہا تھا۔ یہ فضالہ بن عمیر خنجر اٹھا کے آ رہا ہے، اس نے اسی وقت حضور کے قدموں کے اندر گرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا ہے۔ جس وقت کلمہ پڑھا، یہ حضور کی محبت جو ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرو، محبت کرو، اور جو نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر ساری برائیاں اللہ اس کے دلوں سے نکال کے پیر پھینک دیتا ہے۔ اور فضالہ بن عمیر حضور کے قدموں کے اندر گرتا ہے، اور وہ خنجر کہاں گیا؟ حضور کا کلمہ پڑھنے لگا، حرم کعبہ سے باہر نکلتا ہے، اپنے محلے کی طرف جانے لگا، اور اس کے پرانے زمانے کی ایک تشیدہ تھی، ایک عورت تھی جو اس کے ساتھ محبت کرتی تھی، اور یا یہ اس کے دروازے پہ اس کے گھر میں جاتا تھا، یا وہ دروازے پہ آ کے اس کا انتظار کرتی تھی۔ اب فضالہ بن عمیر اسی دروازے سے گزر رہا ہے، وہ اس کے انتظار کے اندر کھڑی ہے اور کہنے لگی فضالہ میں تو آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ فرمایا آج فضالہ نہیں رہا، آج حضرت فضالہ بن چکا ہے، میں چہرہ حسن مصطفیٰ کو تک کے آیا ہوں، اب مجھے کسی کی خوبصورتی کی پرواہ نہیں۔ اور وہ ہاتھ پکڑتی ہے، فضالہ اپنا ہاتھ جھٹک کے اسے ہاتھ پر دوسری سائڈ کے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ مصطفیٰ دیکھ کے آیا ہوں، اور تو یہ ناز کرتی ہے کہ تجھے اللہ نے حسن دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری برائیاں آپ سے نکل جائیں گی، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم اپنے رب کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو میری نبی کی اتباع کے اندر آ جاؤ، اور تم میرے نبی کی اتباع کے اندر آؤ گے تمہارا رب تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا۔ تو آج ہماری ضرورت ہے، نوجوانوں آپ کو ضرورت ہے، آج آپ کے لیے کئی طرح کے یہ جال ہیں، یہ فیس بک ہے، یہ نیٹ ہے، اس کے اندر کئی برائیاں ہیں، برائیاں آپ کے جیب کے اندر آ گئیں، برائیاں آپ کے ہاتھ کے اندر ہیں، آپ کا کمرہ الگ ہے، والد کا کمرہ الگ ہے، ماں باپ الگ ہیں، آپ علیحدہ بھی ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ نہیں، برائیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان برائیوں کو اگر چھوڑنا ہے تو حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے، ساری برائیاں آپ کے دلوں سے نکل جائیں گی، اور جب حضور کی محبت آئے گی آپ کہیں گے یار میرا سونا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، میرا لباس پہننا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، میرا کھانا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، میرا پینا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، میرے نبی نے فرمایا کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا، تو اپنی نظروں کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، میں ایک بات اور کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ المبارک میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور تمہارے اللہ کے نبی بھی بہترین دوست ہیں، صدیقین بھی بہترین دوست ہیں، صالحین بھی، اور اللہ کے نیک بندے بھی، ان کی دوستیاں آپ کو جنت میں لے جائیں گی، اور بدمعاشوں کی دوستیاں اور آپ کو جہنم کے اندر لے جائیں گی، اور بے حیائی کی دوستی جہنم کا سامان ہے، جہنم کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے،
اور جو اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے، اللہ کے نبیوں کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، حیا کا راستہ ہے، یہ سارے راستے آپ کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔